اب اس طرح کی جو کڑوی کڑوی باتیں ہیں، اختلافی موضوعات جو ہیں، یہ کون سن سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ان کو قتل کریں گے ہم. قتل کے فتوے جاری کر دیے. اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر عیسیٰ ابن مریم کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نام ایٹ لیسٹ 25 دفعہ آیا ہے، اور آپ کا جو ذکر خیر ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. سب سے زیادہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، کیونکہ ان کے زندگی کے واقعات بہت زیادہ ہیں نا، وہ صاحب امت نبی تھے. تو یہودیوں نے ان کا انکار کیا، گمراہ ہو گئے. عیسائیوں نے ان کی شان میں غلو کیا، گمراہ ہو گئے. مسلمان جو ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ایک عقیدہ اللہ تعالیٰ کو توحید کے اعتبار سے مطلوب ہے. اسی لیے دیکھیں کہ چونکہ سب سے بڑا ایک ریلیجن پلانٹ ارتھ پہ اس وقت کرسچینٹی تھا جب نبی الاسلام تشریف لے کے آئے. آج بھی ہے لیکن وہ نام نہاد ہی رہ گیا. اس وقت تو واقعی وہ پریکٹسنگ تھے. پھر نبی الاسلام کے بعد بھی کئی سو سال تک مسلمانوں کی جنگیں ان سے ہوتی رہی ہیں. پھر صلیبی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا. وہ بنیادی یعنی مذہب تھے. آج تو اس طرح یہ لوگ مذہبی نہیں رہے، سیکولر ہو چکے میں، اور اکثر یہ تو ایتھیسٹ ہو چکے میں. لیکن اس وقت تو یہ بہت مذہبی لوگ تھے. اس لیے قرآن پاک میں نبی الاسلام کو باقاعدہ ایجوکیٹ کیا گیا. سورہ آل عمران کا جو سٹارٹ ہے، آلموسٹ 70-80 آیات جو ہیں وہ نبی الاسلام کو نجران کے جو پادری تھے ان کے آنے سے پہلے ایجوکیٹ کیا گیا. کیونکہ انہیں تو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کوئی دعوت کھڑی ہوئی ہے، تو وہ وفد پورا لے کے آئے تھے یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں یا نہیں ہے. آپ دیکھ لیں نبی الاسلام نے سارے دلائل رکھے، اس کے باوجود وہ جب بات نہیں ماننی کسی نے تو ٹامک ٹوئیاں کرنی شروع کر دی. آج بھی آپ دیکھ لیں مولویوں کے سامنے آپ آیات رکھیں، حدیث رکھیں، کوئی نہیں بات مانتے. یہ ایٹیچیوڈ وہی ہے جو علماء یہود کا، علماء نصارہ کا تھا. چونکہ نبی الاسلام کو تو اللہ نے منوانا تھا، تو پھر سورہ آل عمران میں 61 نمبر آیت نازل ہوئی کہ اے نبی اب آخری حال یہ ہے کہ ان کے ساتھ مباہلہ کیا جائے گا. اور یہ نبی نہیں کرنا ہوتا ہے. ظاہر ہے نبی کو تو اللہ نے منوانا ہے نا دنیا پہ. میرا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم جا کے موبائل کریں. یہاں پہ لوگ موبائلوں کا ایک دوسرے کو چیلنج کرتے رہتے ہیں. بھائی ہم نے تو گیون سرکمسٹانسز میں جو پیغمبر کی بات ہے وہ سامنے رکھنی ہے. کسی کو موبائل کرنے کا شوق ہے، جا کے ہندوؤں سے موبائل کرو، کرسچن سے کرو، ان سے تو کوئی نہیں کرتا. مسلمان ایک دوسرے کو چیلنج دے رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے ساتھ موبائل کرو، اندازہ کرو. تو یہ اسپیسیفکلی نبی کا ایک خاصہ ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا روب ڈالا جب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل ہوئی کہ اے نبی ان سے فرماؤ کہ اپنے بیٹوں کو تم لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم خود آ جاؤ، ہم بھی خود آتے ہیں. اور پھر کھلے میدان میں اللہ کے حضور گڑگڑاتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت. تو نبی الاسلام صحیح مسلم میں پھر اس کی تفصیل ہے. قرآن میں تو اتنا ہی موجود ہے. مسلم شریف میں آیا کہ نبی الاسلام پھر سیدنا علی، حسن، حسین اور سیدہ فاطمہ وہ اپنے ساتھ لے کر علیہ السلام اجمعین مباہلے کے لیے گئے. حالانکہ نبی الاسلام کی اس وقت کم از کم 9 بیویاں تو تھیں، آپ کسی کو نہیں ساتھ لیں. اس میں تھا عورتوں کو لے آؤ. عورتوں میں تو سب سے پہلے نبی الاسلام کی بیویوں کو جانا چاہیے تھا. کوئی بھی نہیں گئی، نبی الاسلام نہیں لے کے گئے، کیونکہ یہ اسپیسیفکلی پروٹوکول ان اہل البیت کے لیے تھا جن کو نبی الاسلام نے اسپیشل پروٹوکول دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے حضور کی نسل چلانی تھی. اور کھلے میدان میں جب پہنچے تو وہ موبائلے سے بھاگ گئے. انہیں سمجھ آ گئی کہ ہم موبائلہ کریں گے تو تباہی ہوگی. جس طرح کیسے روم کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. وہ اپنی دنیاوی منفعت کی خاطر قبول نہیں کر سکا دعوت، ادروائز سمجھ تو اسے بھی آ گئی. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کا تفصیلی ذکر کیا. سورۃ المائدہ میں کافی تفصیل کے ساتھ ان کے جو غلط عقائد ہیں انہیں اسپیسیفکلی ہائی لائٹ کیا گیا. اور سورۃ المائدہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں وہ آخری سورت ہے جو اہل کتاب کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. یہ فائنل ورڈکٹ تھا، اس لیے آپ اس میں جو الفاظ ہیں نا وہ تو
پورا 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا اگر میں کراس ریفرنسز دینے شروع کروں. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جیوز کو اور اسپیسیفکلی کرسچنز کو خطاب کیا ہے کہ رسولوں کے سلسلے کے بعد یعنی ایک رک جانے کے بعد، ایک فطرت کے پیریڈ کے بعد جو یہ نبی الاسلام تشریف لے آئے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور کتاب مبین آ گئی ہے. اور پھر ان کے عقائد کا رد جس طرح کیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے اور عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، اور تم اللہ کا کیا بگاڑ لوگے اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں آباد ہیں انہیں ہلاک کر دے. اور پھر آگے چل کے سورۃ المائدہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. وقال المسیح، جبکہ مسیح تو خود کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، پھر نہیں ہوگا. پھر سورۃ المائدہ ہی میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. ایسوں کو اپنا مشکل کشا مانے ہوئے ہو تم، جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. اسی پہ میں نے تو بولا تھا نا کہ عیسیٰ ابن مریم کا اگر یہ سٹیٹس ہے اور ان کی والدہ جو اولیاء کی سردار ہے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، اگر ان کا یہ سٹیٹس ہے تو تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں. اور پھر آگے چل کے جو فائنل کنکلوژن پھر سورۃ المائدہ کی ہوتی ہے نا، وہ قیامت کے دن کا منظر ہے جس میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے سوا معبود چن لیا جائے؟ وہ کہیں گے اللہ مجھے کب شایا تھا کہ میں وہ بات کروں جس کا میں اہل نہیں ہوں. میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جو تو نے مجھے وہی کیا تھا کہ عبادت کرو اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب. اور بالفرض اگر میں نے کوئی ایسی بات کی تھی تو اے اللہ وہ تو جانتا ہے، جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا، جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے. اگر میرے دل میں بھی کہیں کوئی ایسی لالچ تھی تو تیرے علم ہے. میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں موجود تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر گواہ تھا. اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں بخش دے چاہے ان کے ساتھ عذاب والا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کا وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا عقیدہ ہی فائدہ دے. یعنی عیسیٰ ابن مریم تو اعلان برات کر دیں گے اپنے ماننے والوں سے جو اس حوالے سے ان کے بارے میں غلط عقائد کلیم کیا. پھر جو ان کا مرزانہ پیدائش کا ذکر ہے وہ سورہ آل عمران کے اندر ہے، اور پھر سورہ مریم میں بغیر باپ کے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں. اسی لیے سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ روح من، اللہ کی طرف سے خاص روح ہے. یعنی اللہ کی روح سے مراد اللہ کی پیدا کردہ مخلوق روح. اللہ تو خود روح سے پاک ہے نا، اللہ کی زندگی کی تو مثال ہی نہیں بیان کی جا سکتی. اور پھر سورہ الزخرف میں آیا کہ عیسیٰ ابن مریم قیامت کی خبر ہے. اور سورہ آل عمران میں ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اوپر اٹھا لیا اور ان کے خلاف مکر کرنے والے لوگوں کو ذلیل و خوار کیا. واللہ خیر الماکرین، اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر تھی. اور سورۃ النساء میں تو بڑی یعنی تفصیل کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کیا. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو وہ قتل کیے گئے نہ صلیب دیے گئے بلکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا، ایمبیگوس ہو گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا. اور اس کے اندر آپ کا دنیا میں دوبارہ آنے کا ذکر بھی موجود ہے، کیونکہ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے
کہ جب عیسیٰ ابن مریم دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو سب لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے، اور اس کا ذکر اس آیت میں پھر وہ حضرت ابو ہریرہ وہ آیت تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس ٹاپک پہ میں تفصیلی ایک غامدی صاحب نے جتنے چوہے چھوڑے ہیں نا، میں نے لاجیکل جواب ایک ایک بات کا دیا۔ ایک صرف اس طرح ہاتھ کر کے یا کوئی اپنا کوئی ایک نظریہ پیش کر کے نہیں بات ہوتی، بات وہ ہوگی جو ریٹن میں ہے موجود کہیں پہ۔ آپ نے اپنی خواہشات کا نام دین رکھنا ہے تو وہ تو میرے بھائی تمام مکاتب فکر نے اپنی خواہشات کا نام دین رکھا ہوا ہے۔ جو تصوف کے ماننے والے ہیں انہیں اس میں مزہ آتا ہے، جو بتوں کے پجاری ہیں ان کو اس میں مزہ آتا ہے۔ یہ دین تو ایک علم کی دنیا ہے۔ علم کی دنیا میں آپ قرآن، سنت، اجماع امت، یہ تین مین دلائل ہیں جس کو لے کے سارے معاملات کو لے کے چلتے ہیں۔ تو میں نے ایک ایک چیز کا جواب دیا ہے اس میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں جس طریقے سے جھنجھوڑا ہے نا، ان کا وہم نکالا ہے کرسچنز کا کہ عیسیٰ ابن مریم کبھی آر محسوس نہیں کریں گے اس بات سے کہ انہیں کوئی کہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ یعنی پیغمبروں کا یہ فخر ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھیں۔ یہاں تو عام مولوی نہیں ہے سننے کے لیے تیار۔ آج تک کسی مولوی کے ساتھ اشتہار پہ لکھا ہوا آپ نے پایا ہے اللہ کا بندہ مولانا فلاں؟ یہ لکھ کے بھی دیکھ لیں۔ وہ اتنی دمیں سال لگواتے ہیں، شیخ الحدیث، استاذ العلماء، علماء کے بھی استاد، اور علماء کو کیا مدرسوں میں سکھاتے ہیں وہ ویڈیو لیکس میں پتہ چلتا رہتا ہے۔ یہ ان علماء کے استاد اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں۔ اب مجھ سے نہیں آپ نے پوچھنا کون سے ہیں، میں کسی کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس بات سے آر محسوس نہیں کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا، اور نہ کوئی مقرب فرشتہ۔ اور یہاں پہ اللہ نے اکتفا نہیں کیا سورہ نساء میں، پھر اللہ نے فرمایا اگر کوئی اس بات سے آر محسوس کرے گا نا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، یعنی وہ کوئی اور ہی کچھ بننا چاہتا ہے، تو قیامت والے دن ہم ان کو پھر جمع کر لیں گے۔ اور جو لوگ بھی اگر اس قسم کے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم انہیں عذاب دیں گے۔ لیکن یہ سمجھانے کے لیے تھا، یہ نہیں تھا کہ پریکٹیکلی انبیاء کے کیس میں ایسا ہونا ہے۔ بیسیکلی انبیاء کو سینٹر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ باقی لوگوں تک میسج پہنچاتا ہے کہ تجھے تو شاید کوئی نہیں، یہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اگر انبیاء کا یہ سٹیٹس ہے نا تو تجھے تو شاید کوئی نہیں، تو بابے شاید کوئی نہیں، اگر انبیاء کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ پھر سورہ المائدہ میں اور سورہ آل عمران کے اندر جو غیر معمولی معجزات عیسیٰ ابن مریم کے آئے ہیں، یعنی مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے اذن سے، اور جو اندھے تھے، کوڑی کے مریض تھے، ان کو شفا دے دینا اللہ کے اذن سے، اور پھر مٹی کی مورت وہ بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جاتی تھی۔ یہ بڑے غیر معمولی معجزات ہیں، یہ کسی اور پیغمبر کے حق میں نہیں ہے جو عیسیٰ ابن مریم ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم سورہ مریم میں اور آل عمران میں کہ مریم کو پہلے بشارت دی تھی کہ ہم تجھے اور تیرے اس بچے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ یعنی یہ اتنی ایکسٹراڈنری پرسنالٹی، پیدائش معجزانہ، دنیا سے اٹھایا جانا معجزانہ، اور معجزات تو بے شمار، اور پھر دنیا میں دوبارہ تشریف لانا، یہ بھی ایک معجزانہ بات ہے۔ کوئی شخص جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا، چونکہ وہ بغیر موت کے گئے ہوئے ہیں، اس لیے وہ قرآن کا رول نہیں ٹوٹتا۔ قرآن میں جو سورہ یاسین میں یا سورہ الواقعہ میں ہے نا کہ جو مر گیا وہ واپس نہیں آئے گا، جو موت کے ساتھ دنیا سے گیا۔ عیسیٰ ابن مریم موت کے ساتھ نہیں گئے، وہ زندہ اٹھائے گئے، اس لیے واپس آئیں گے، اور پھر 40 سال تک یہاں پہ رہیں گے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ وہ قبر رسول کے ساتھ دفن ہوں گے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، دنیا میں امن ہو جائے گا، اور کرسچنز اسلام قبول کر لیں گے۔ اور کرسچنز بھی اسی انتظار میں ہیں کہ انہوں نے دنیا میں آنا ہے، اور مسلمان بھی اسی انتظار میں، سب کوئی یعنی اپنے اپنے اعتبار سے امید ہے۔ اب مجھے بتائیں کسی مسلمان کو 1% بھی کبھی وہم آتا ہے کہ یہ جو کرسچنز امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق وہ یہاں پہ وہ 3 خداؤں کا عقیدہ پھیلائیں گے، کیا کسی مسلمان کو وہم بھی آتا ہے کہ یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں 2.25 ارب؟ نہیں آتا نا۔ بس سرکار
2.25 अरब क्रिश्चियंस अगर आपको गलत अकीदा ईसा इब्न मरियम के बारे में बताएं तो एक जाहिल मुसलमान भी मानने के लिए तैयार नहीं है, अगरचे वो तादाद में 2.25 अरब है, मुसलमानों से भी ज्यादा है। तो सरकार आपके फिरका तो कोई भी 2.25 अरब नहीं है, आप तो टोटल 1.25 अरब हैं, उनमें भी फिरके बनाए तो करोड़ों में है। तो आपके करोड़ों फिरकों और उनके लाखों उलमा की वजह से अगर कोई मुझे कहे कि नबी इस्लाम के बारे में आपने ये अकीदा रखना है, मौलवी को फर्क नहीं पैदा, मैं तो वही मानूंगा अकीदा जो कुरान और सुन्नत में लिखा हुआ है। जिस तरह के ईसा इब्न मरियम के बारे में कुरान और सुन्नत में जो अकीदा लिखा हुआ है उसके खिलाफ 2.25 अरब क्रिश्चियंस का दावा आप जूते की नोक पे रखते हैं। आप कहते हैं नहीं ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। कुरान तो वाज़ेह है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुरान तो वाज़ेह है इस अकीदे में कि अल्लाह का ना कोई बेटा है और ना उसका कोई बाप है। और फिर सूरह मरियम में जिस शान से आया कि करीब आसमान फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, अन दाउ लिर्रहमानी वलदा, कि इन्होंने रहमान के लिए बेटा तजवीज़ किया, तो आप कहते हैं हम तो कतन मानने के लिए तैयार नहीं है। तो भाई 2.25 अरब लोगों की चीखों पुकार आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो आप करोड़ों में भी हो, हम आपकी चीखों को कभी खातिर में नहीं लाएंगे। रसूलुल्लाह के बारे में कोई ऐसा अकीदा रखने के एतबार से जो नबी इस्लाम की तालीम करदा तालीमात कुरान और सुन्नत की शक्ल में जो हमारे पास मौजूद है उनके खिलाफ हो। सिंपल है। ऑलरेडी ये भी तो यही कुछ कर रहे हैं ना, सारे मुसलमान यही कर रहे हैं। तो इन लोगों की धौंस जिस तरह आप पे असर नहीं करती, इस तरह आपके उलमा की धौंस भी हम पे कोई असर नहीं करती। मैंने इसलिए 12 कहा है कि जिन बाबों के बारे में आपका अकीदा है ना, ये कब्र से भी निकला है और हमसे कलाम भी करना शुरू कर दें, तब भी हम कहेंगे हक वो है जो कुरान और सुन्नत में लिखा हुआ है। सीधी सी बात। वैसे ऐसा होगा नहीं है, निकलते ही गायब कर देंगे उन्हें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के। लेकिन मैं ये समझाने के लिए कह रहा हूं कि अगर ऐसा हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो इम्तिहान है आपके लिए कि आपने कुरान और सुन्नत को मानना है या दज्जाल के फॉलोअर्स की तरह आपने शोबताबाजियों से इंप्रेस होना है। वो दज्जाल के पीछे जितने लगेंगे वो शोबताबाजियों से इंप्रेस होंगे ना। और जो बुखारी मुस्लिम में वो कामिलुल ईमान मोमिन का जिक्र है कि वो आएगा सामने और कहेगा तू दज्जाल है क्योंकि मुझे मेरे नबी का फरमान पहुंचा है। वो तो नहीं कहेगा मनूजूर ने ख्वाब ही आके दसिया या मैं कशफ के जरिए देखा है। फरमान को लेके चल रहा होगा, हदीस को लेके चल रहा होगा। तो आज भी जो कुरान और सुन्नत को लेके चल रहे हैं वही अल्हम्दुलिल्लाह हक पे है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है और क़यामत तक के लिए इंशाअल्लाह ताला ये दीन कायम रहेगा इसी तरीके से अपनी सच्चाई के साथ। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मेरी उम्मत का एक गिरोह क़यामत तक हक पे कायम रहेगा, कोई नुकसान पहुंचाने वाला उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, वो गालिब ही रहेंगे। गालिब से मुराद है अपने दलाइल में, क्योंकि इस हदीस के ऊपर इमाम बुखारी ने बाब बांधा है कि इस गिरोह से मुराद है हुआ अहलुल इल्म, जो अहले इल्म है। तो इल्म तो देख लें इनकी मौत है, जरा सी इल्मी बात करें, यकीन करें ये मैं कोई तकब्बुर के तौर पे बात नहीं कर रहा, मैं आपको रियल अपनी कैफियत बता रहा हूं। मेरी कोशिश होती है कि मैं मुखालिफ उलमा की ना वीडियोस लगा के ना सुनूं कि ये क्या कहते हैं। तो जब कभी भी मैंने कोई वीडियो लगाई है ना, तो 5 मिनट के बाद ना मैं बंद करने में मजबूर हो जाता हूं। ना कोई आयत पेश करते हैं, ना कोई हदीस पेश करते हैं, हमारे नजदीक ही है। अब मुझे बताएं, जब कोई ऐसा बयान कर रहा है तो आपको कोफ्ती होगी, फिर एंड पे मैं अपनी वीडियो खुद ही लगा के बैठ जाता हूं और फिर मैं उसे एंजॉय करता हूं।